بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسک سینما میاں بیوی کے مسائل پر مبنی گھریلو فلم شریک حیات اداکار کمال اور شبنم نے مثالی اداکاری کی۔ تحریر سرفراز فرید نحاش۔ ہمارے معاشرے میں شریک حیات کا لفظ صرف عورت کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت مرد کی شریک حیات ہے تو مرد بھی عورت کا شریک حیات ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی شریک حیات دو سکی بہنیں بن جاتی ہیں۔ مذہبی اور شرعی طور پر تو یہ غلط ہے۔ مسئلہ اتنا نازک تھا کہ بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، چنانچہ یہی وہ موقع تھا جہاں پہنچ کر ایک مرتبہ تو خود کہانی نگار اور ہدایت کار بھی الجھن میں پڑ گئے۔ چنانچہ کافی غور و خوض کے بعد ایک ایسی شکل نکل آئی کہ ایک غلط چیز بھی صحیح ثابت ہو گئی۔ فلم میں کہانی کے واقعات کچھ اس طرح سے بنائے گئے کہ ایک بہن کو مردہ سمجھتے ہوئے جو کہ زندہ تھی، مگر بے خبری میں دوسری بہن سے نکاح کر لیا۔ جب پہلی بیوی کے زندہ ہونے کا علم ہوا تو دوسری کو ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں مرنا پڑا۔ اس طرح سے یہ الجھن سلجھ گئی۔ فلم ساز و ہدایت کار ایس ایم یوسف کا نام پاکستان اور ہندوستان کی فلمی تاریخ میں گھریلو و سماجی مسائل پر فلمیں بنانے میں اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ بھارت میں ان کی شہرت فلم نیک پروین، گر ہستی اور گماشتہ جیسی سپر ہٹ و کلاسیکل فلموں کی وجہ سے ہر عام و خاص میں ہوئی۔ 1960 میں بھارت سے جب وہ پاکستان آئے تو فلم سہیلی بنا کر انہوں نے اپنی شہرت کو یہاں بھی دوام بخشا۔ ان کی فلموں کی کہانیوں کا مرکزی کردار زیادہ تر عورت ہوا کرتی تھی۔ کہانی نویس حسرت لکھنوی کو اس طرح کی فلمیں ڈرامہ کہانیاں لکھنے پر ملکہ حاصل تھا۔ فلم شریک حیات میں مصنف نے نکاح اور طلاق جیسے اہم شرعی مسائل کو بڑی خوبصورتی سے کہانی کا حصہ بنایا، جسے ایس ایم یوسف نے اپنی ڈائریکشن سے اس قدر اسلامی انداز میں پردہ سمی پر پیش کیا کہ فلم کے ذریعے ہر عام و خاص لوگوں میں ان اہم دینی مسئلہ کو سمجھنے کی آگاہی پیدا ہوتی ہوئی نظر آئی۔ فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ فلم ان کا ایک ایسا کارنامہ ثابت ہوئی جس نے مسلم معاشرے میں شریک حیات کے معنی اور مطلب کی حیت کو لوگوں میں عام کیا۔ نغمہ نگار فیاض ہاشمی اور موسیقار رائے احمد نے اس فلم کے لیے بے حد عمدہ اور معیاری گیت تخلیق کیے جو اردو فلمی شاعری کا شہ پارہ ثابت ہوئے۔ فلم کے فوٹوگرافر بابر بلال نے اس بلیک اینڈ وائٹ فلم میں لائٹنگ کا استعمال نہایت خوبصورتی سے کیا ہے، خاص طور پر فلم کے ایک گانے میں جس کے بول تھے کسے آواز دوں تیرے سوا۔ اس گانے میں پر اسرار روحوں کے ایفیکٹ میں انہوں نے جس کمال فن کا مظاہرہ کیا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تدوین کار نیاز احمد نے اپنے شعبے میں جس انداز سے کام کیا تھا وہ فلم دیکھنے سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ مختلف الجھے ہوئے مناظر کو جس طرح سے انہوں نے فلم کے ٹیمپو میں سلجھا کر جوڑے تھے وہ لائق ستائش ہیں۔ فلم کے مکالمے اور گانوں کے علاوہ بیک گراؤنڈ میوزک کی خوشگوار اور واضح آوازوں کو سینئر ساؤنڈ ریکارڈسٹ افضل حسین نے نہایت عمدگی سے ریکارڈ کیا۔ اداکاری کے شعبے میں اداکار کمال نے پہلی بار ایک سنجیدہ کردار ادا کر کے فلم بینوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کمال اسے شوق و ٹیکسچر اور مزاحیہ ہیرو کے حوالے سے شہرت حاصل رہی ہے، لیکن اس فلم میں وہ پہلی بار ایک پروکار سیاستدان کے کردار میں نظر آئے جسے انہوں نے بڑی خوبی سے ادا کر کے ثابت کیا کہ وہ مزاحیہ اداکاری کے ساتھ المیہ کردار نگاری بھی کر سکتے ہیں۔ اداکارہ شبنم اور صابرہ سلطانہ جو اس فلم میں عنوانی کرداروں میں تھی، یہ دو بہنوں کی کہانی پر مبنی ایک بڑی عمدہ معیاری فلم ہے جو ایک ہی شخص کے نکاح میں آ کر ایک مذہبی مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کو پہلی بار کسی فلم کے لیے غزل گاتے ہوئے پردہ سیمی پر دکھایا گیا تھا۔
بات کرنی مجھے کبھی ایسی مشکل تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی، یہ مقبول غزل انہی پر فلمائی گئی تھی۔ شبنم کا کردار اس فلم میں خاصا مشکل تھا، جسے انہوں نے اپنی عمدہ اداکاری سے بخوبی ادا کیا۔ سنجیدہ گھریلو مسائل پر مبنی اس فلم میں کامیڈی کی بالکل گنجائش نہ تھی، مگر ایس ایم یوسف نے اداکار لہری کو ایک مختصر سا کردار سونپ کر اس کمی کو دور کرتے ہوئے ان سے لاجواب مزاحیہ اداکاری کروائی۔ اپنے کردار میں لہری بے حد کامیاب رہے۔ دیگر اداکاروں میں کوی لبنہ، بی بی جگنو، شوکت اکبر، زورین، سائقہ، امداد حسین، کلاوتی، سجاد حیدر، محبوب کشمیری، عالیہ بیگم، ویل راج، یاسمین خان، ارم، بیبی سریا کے نام بھی شامل تھے۔ یہ یادگار فلم 1968 میں کراچی کے ریوالی سینما میں ریلیز ہوئی تھی۔ باکس آفس پر اس نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ فلم کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی۔ کہانی دو سکی بہنیں نجمہ صابرہ سلطانہ اور ثریا شبنم کے گرد گھومتی ہے۔ سلیم کمال اپنے ماموں ملک صاحب کبھی کی چھوٹی بیٹی ثریا کو چاہتا ہے۔ سلیم نے ثریا سے شادی کے لیے ماموں کی رضامندی حاصل کی، لیکن ماموں نے ثریا کے بجائے اس کی بڑی بہن نجمہ صابرہ سلطانہ کو سلیم کے نکاح میں دے دیا۔ اس کا علم سلیم کو شادی کے پہلے دن ہوا۔ سلیم نے اسے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا۔ ثریا اپنی باجی کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک روز ثریا ایک خط لکھ کر اپنی باجی کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک حادثہ کا شکار ہو کر وہ شوکت اکبر کے کلینک میں نرس بن کر اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ نجمہ اور سلیم یہ سمجھے کہ ثریا مر گئی ہے۔ ملک صاحب ثریا کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائے اور وفات پا گئے۔ سلیم ایک بچی کا باپ بن گیا۔ نجمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے علاج کے لیے مری بھیج دیتا ہے، جہاں سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے ایک فقیر فیضی کو نجمہ اپنے پرس سے کچھ پیسے دینے لگتی ہے تو اس کی بچی سڑک سے لڑک جاتی ہے، جسے اپاہج فقیر فیضی اپنی جان پر کھیل کر بچا لیتا ہے۔ نجمہ اس حادثے سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے۔ سلیم کو اس حادثے کی اطلاع ملتی ہے، وہ مری کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں سلیم کی کار کو حادثہ پیش آتا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں وہ بھی اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ سلیم کو علاج کے لیے شوکت اکبر کے کلینک لایا جاتا ہے، جہاں ثریا نرس بن کر اپنی بہن بھائی کی خدمت کرتی ہے اور اسے ماضی کے واقعات یاد دلا کر اس کا علاج کرتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت کو ثریا اور سلیم کی محبت کا علم ہو جاتا ہے۔ ثریا کے علاج سے سلیم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثریا اور سلیم کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایک روز ایک بچی جگنو سلیم کے پاس بھیک مانگنے آتی ہے، جو فقیر فیضی کے پاس رہتی تھی۔ نجمہ بہن اسی فقیر کی کٹیا میں تھی، جہاں بستی کے لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ سلیم کو اس بچی سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور وہ ایک روز اس کے ساتھ اس کی کٹیا میں جاتا ہے، جہاں وہ نجمہ کو نیم پاگل حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مردہ سمجھ رہا تھا۔ نجمہ کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور عین اس وقت سلیم وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ سرتاج کہہ کر لپٹ جاتی ہے۔ سلیم کے لیے اب ایک الجھن ہو جاتی ہے کہ دونوں بہنوں کو وہ بیک وقت کس طرح نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ سلیم نے ثریا کو ساری کہانی بتا کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ثریا اپنی بہن نجمہ کے زندہ ہونے کی خوشی میں ہسپتال جاتی ہے اور سیڑھیوں سے گر جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کے بچے کو بچا لیتے ہیں۔ ثریا اپنی باجی کے پاس پہنچ کر مر جاتی ہے۔ فلم کی کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے، جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ سلیم کے بچے کی سالگرہ کی تقریب، اس میں وہ ثریا کے بچے کی سالگرہ پر لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے اور پھر اس بچے کی کہانی سناتا ہے۔ فلم کے آخر میں نجمہ اپنی بہن ثریا کی تصویر کے سامنے اس کی قربانی کو یاد کر کے اداس کھڑی ہے۔ سلیم اور نجمہ ثریا کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فلم کے نغمات بہت یادگار تھے۔ ایک بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی، کلام بہادر شاہ ظفر، آواز مہدی حسن، فلم بندی مہدی حسن۔ 2 میرے دل کے صنم خانے میں، نغمہ نگار ریاض الرحمان ساگر، آواز مسعود رانا،
فلم بندی کمال۔ 3 ایک تم ملے تو سارا جہاں مل، نغمہ نگار فیاض ہاشمی، آواز مالا منیر حسین، فلم بندی شبنم کمال۔ اللہ حافظ۔